مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کا مخصوص پروگرام لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ آج جس صفت کے بارے میں اور جس خوبی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے امانت و دیانت۔ امانت کے معنی کسی کے پاس کوئی چیز حفاظت اور تحفظ کے لیے رکھنا، اس امید میں رکھنا کہ یہ چیز میری فلاں شخص کے پاس محفوظ رہے گی، اور جو شخص اس کام کو انجام دے لے اس کو امین کہتے ہیں، اور جو شخص اس چیز کو اچھے انداز سے کرے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہونے دے اس کو امانت کہتے ہیں۔ امانت اور امین ہونا ایک غیر معمولی صفت ہے جو بندے مومن کا طرۂ امتیاز ہے۔ دیانت بھی اسی سے متعلق ہے۔ آدمی سچا ہو، آدمی کھرا ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ملانے والا ہو، یہ دیانت سے اس کا تعلق ہے۔ عام طور پر امانت اور دیانت ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس صفت کو بڑی اہمیت دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت اور دیانت کے بارے میں امت کو، لوگوں کو کافی رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں، جس شخص نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور تقوی کی روش اپنائی تو بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدے کو جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ اصلاً تقوی کی روش اپنانے والے لوگ۔ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا واتقی اور تقوی کی روش اپنائی، گویا وعدہ کو پورا کرنا تقوی کا کام ہے، اور وعدہ پورا کرنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت جن کے پاس ہے اور وعدے کی پابندی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان العہد کان عنہ مسئولا، یہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے وعدہ کر دیا، اب پورا کریں نہ کریں، لیکن کہا کہ یہ جو تمہارے نعمتیں تم کو دی گئی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، سب کے بارے میں قیامت دن پرسش ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت دن تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا، پورا کرنے کی ذمہ داری حتی الامکان اس کی ہے، ورنہ وہ معذرت کرے، مطمئن کرے کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا اور یہ پریشانیاں میرے اندر آ گئی تھیں۔ ہمارے اسلاف نے مر کر کے جسم اور جان کو خطرے میں ڈال کر کے انہوں نے وعدہ ایفا کیا ہے، اور اس کے واقعات ملے، اور ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ امانت میں خیانت کر جائیں، امانت اور دیانت میں کمزور ثابت ہوں۔ ان کو کہیں سے یہ کہا جانے لگے کہ جناب امانت اور دیانت میں ہم نے ان کو کچا پایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ مومنین، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا عہد کس کا ہے؟ سب سے بڑی امانت کس کی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ عہد کیا ہے۔ وہ کیا ہے عہد؟ وہ عہد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے، ان کی روحوں نے بیک آواز ہو کر کے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم نے اپنے رب سے ایک عہد کیا ہے، اور وہ عہد ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے۔
اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہا الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ اسی چیز کو، اسی امانت کو، اسی دیانت کو اور اسی عہد کو قرآن مجید نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، میں تمہارا رب ہوں، میری تم بندگی کرو، تمہیں اختیارات دیے جا رہے ہیں اس دنیا میں، اور تم کو ایک دن میرے پاس حاضر ہونا ہوگا، حساب و کتاب دینا ہوگا کہ تم نے عہد کی پابندی کی نہیں، امانت کی پابندی کی نہیں۔ ہم نے امانت کو، اس ذمہ داری کو، اس عہد کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں اٹھا سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ امانت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اور ایک دن اپنے رب کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کی چیزیں تھیں، معمورات تھیں، ان کو ہم نے کیا کہ نہیں، منہیات سے ہم رکے کیوں نہیں، اور جو کچھ اختیارات ہمیں کرنے کا ہے، یہ جو آزادی ملی ہے، اس کا امتحان اللہ تعالیٰ کے ہاں ہونے والا ہے۔ آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ بار الہ، ہم تو آپ کے مطیع فرمانبردار بن کر کے رہنا چاہتے ہیں، ہم کو آپ مجبور کیجئے، ہم آپ کی بندگی کے علاوہ سوچ نہیں سکتے۔ انسان کو یہ امانت دی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہو، تم کو اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ تم چاہو تو یہ راستہ اپناؤ، چاہو وہ راستہ اپناؤ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کی ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے نہ شکرہ بنے۔ تو اللہ رب العزت کا جو یہ عہد ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اے مومنو تم عہد کو پورا کرو، تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اس کے بارے میں قیامت دن پوچھا جانے والا ہے۔ مومنوں کے بارے میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، مومنوں کا تر امتیاز یہ ہے، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے اس سے ان کو پریشانی میں کون مبتلا ہو جانا پڑے۔ ہم اور آپ کی زندگیاں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے؟ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دیانت کے بارے میں کہاں ہیں؟ ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہاں ہیں؟ اپنا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ آپ نبی ہونے سے پہلے ہی الصادق اور الامین تھے، سارے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ جن لوگوں نے آپ کا گھر گھیر رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے ایک دن پہلے یہ میٹنگ ہو چکی تھی کہ ایک آدمی اگر اٹھ کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتا ہے نعوذ باللہ، تو بنو ہاشم اٹھ کر کے قصاص میں اس کو قتل کر دے گا، لیکن اگر ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ ریپرزنٹیٹیو جو مضبوط اور توانا ہو، سب ایک ساتھ وار کریں گے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بنو ہاشم کس سے قصاص لے گا؟ یہ اتفاق رائے سے پاس ہو گیا تھا، اور شیخ نجدی بھی اس میں تھا، ابلیس لعین، گھر گھیرے ہوئے تھے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لی اور چہروں پر ڈالتے ہوئے وہ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل خاص تھا آپ پر۔ تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہی لوگ جو آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے، جو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر رہے تھے آپ کو، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے نعوذ باللہ، ان کی امانتیں آپ کے ہاں موجود تھیں۔ آپ الامین تھے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ اور ان کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ یہ وہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے سیدنا ہیں۔ آپ کی زندگی کی روشنی میں ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، کہ کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھا بیٹھے۔ آج امانت رکھے جانے والے لوگ ہیں نہیں، ایسے لوگ گویا کی گنتیوں میں ہیں کہ لوگ جن کی امانت اور دیانت پر اطمینان کرتے ہیں کہ جناب ان کے پاس اگر میری چیز ہے تو محفوظ رہے گی۔ چند لوگ ہیں ایسے۔ ہم اپنے بارے میں بھی خود غور کریں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی غور کریں، عام جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی غور کریں۔ یہ ایمان کے منافی ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ انسان کی شریعت اور دین کے منافی ہے۔
बंदे मोमिन कभी भी बददियानत नहीं होता, मोमिन कभी भी बदअहदी करने वाला नहीं होता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, वो कहते हैं अन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ल्लमा ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाला ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद कभी हमको, बहुत कम मौका ऐसा गुजरा है कि हमें खिताब किया हो और ये बात ना बयान की हो। यानी जब भी आप हमें खिताब करते थे ये बात जरूर बयान करते थे। कौन सी बात? ला ईमान लिमन ला अमानत लह, उस शख्स का कोई ईमान नहीं है जिसके पास अमानत नहीं है। अमानत दियानत जिसके पास नहीं है उसके पास ईमान ही नहीं है। वला दीन लिमन ला अहद लह, और उस शख्स के पास दीन नहीं है जिसके पास वादा पूरा करने की सलाहियत ना हो, ईफाए अहद जिसके अंदर ना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद फिर हाज़िर खिदमत होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद आपका इस प्रोग्राम में दोबारा इस्तक़बाल है। अमानत और दियानत और ईफ़ाए अहद की बात चल रही थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस का तज़किरा चल रहा था। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खिताब करते ये बात कहते, बहुत कम ऐसा हुआ कि आपने ये बात ना कही हो। वो कौन सी बात थी? ला ईमान लिमन ला अमानत लह, उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसके पास अमानत ना हो। अमानत तो दियानत जिसके पास ना हो उसके पास ईमान नहीं। वला दीन लिमन ला अहद लह, और उस शख्स का कोई दीन ही नहीं है गोया जिसके पास ईफाए अहद ना हो। ये चीज़ गोया हमारे दीन से, हमारे ईमान से, हमारे शरीयत से जुड़ती है, और हम तमाम को अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इससे से हम कहाँ हैं। आज भी जो अमानतदार लोग हैं उनकी माशरे में भी कदर है, अल्लाह की नज़र में तो कदर है ही है, माशरे में भी कदर है। दुनिया में भी उनको सुकून मिलता है, मरने के बाद भी अल्लाह ताला के यहाँ भी उनको सुकून मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहता है? अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उसके अहल के सुपुर्द करो। ये जो अमानतें हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई अमानत, उसके बारे में बाज़पुरस होने वाली है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि ये अमानत तुम्हारे पास थी, उसके अहल को तुमने दिया क्यों नहीं दिया? तुम्हें अल्लाह ताला की इस जो अमानत है इसका तुम्हें हिसाब व किताब देना है, और ये पुरसिश तुम्हारी होगी कि तुमने इसको अदा किया कि नहीं किया। अमानत उसके अहल को दो। ये बड़ा वसी मफ़हूम ये आयत अपने अंदर रखती है। माशरे के अंदर, समाज के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी के लायक जो लोग हैं, ये भी एक अमानत है। मुसलमानों के यहाँ जो खलीफा की जिम्मेदारी होती है, आमिल की जिम्मेदारी होती है, दीगर और मुसलमानों का जो निज़ाम मुल्की चलता है वो जो जिम्मेदारियां, वो सब अमानत है। अपना राय, अपना मशवरा अगर किसी के हक में आप दे रहे हैं तो भी अमानत है, सही और सच्चे अंदाज से उसको देना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम। तुम अल्लाह ताला से खियानत न करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खियानत न करो, और अपनी अमानतों में खियानत न करो। स्ट्रिक्टली रोका गया है। अल्लाह ताला से खियानत यह है कि अल्लाह ताला की जो बातें, अल्लाह ताला से जो हमने अहद किया है बंदगी का, अल्लाह ताला की बातों को मानने का, हम उसकी गोया की खिलाफवर्दी करें, यह अल्लाह ताला से खियानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खियानत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नुसरत का जो हमने वादा किया अपने रब से, हम उसको पूरा करें। नहीं पूरा करते तो यह खियानत है। और अमानतों में अपनी खियानतें ना करो। एक और आयत में इरशाद होता है वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। बंदे मोमिन तो वो हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास लिहाज रखने वाला है, अपनी अमानतों का ख्याल करते हैं और जो अहद उन्होंने किया उसको वो पूरा करते हैं। एक और रिवायत है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन वला तुवाइद अख़ाका मौइदन फ़तुख़लिफ़ा। रवाहु मुस्लिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भलाई चाहे छोटी ही सी क्यों ना हो उसको हक़ीर न जानो। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत सारी रिवायतों में ये जुमले मिलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई तो भलाई है, चाहे बहुत छोटी क्यों ना हो, भलाई को हक़ीर न जानो चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। और आगे आपने फरमाया वला तुआइद अख़ाका,
اور اپنے بھائی سے وعدے کو پورا کرو جو تم نے طے کر رکھا ہے. وَلَا تُوَاعِدْ أَخَاكَ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ، اور تم اپنے بھائی سے اگر کوئی وعدہ تم نے کیا ہے تو اس کو پورا کرو، وعدہ خلافی تم مت کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کا غضب تمہارے اوپر بھڑکے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی عہد کر لیتے تو اس کو پورا کرتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپلن کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے کسی شخص نے کسی سے وعدہ کر دیا، اگر وہ وعدہ نبھاتا ہے تو وہ ڈسپلن کا آدمی ہوگا، نظم کا آدمی ہوگا. یہ وعدہ پورا کرنا، یہ امانت اور دیانت، یہ آدمی کے ڈسپلن کو بتاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عہد سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیانت سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت سکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈسپلن سکھایا، اور اس سلسلے میں ہم تمام کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک اور روایت آتی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تماری اخاک ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، رواہ الترمذی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے مناظرہ نہ کرو، بحث نہ کرو، کڑ حجتی نہ کرو، اور نہ تم اس کا مذاق اڑاؤ. آگے فرماتے ہیں ولا تعده موعدا فتخلفه، اور نہ تم اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو. اس سے مومن کا کردار دھدلا ہوتا ہے، اور مومن کی جو شخصیت ہے، اس کا جو وقار ہے، وہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں امانت، دیانت اور ایفاء حق کے سلسلے میں، وہ صاف ہیں. اور جب اس صفت پر آدمی متصف ہوتا ہے تو اس کے اخلاق نکھرتے ہیں، اس کا کردار نکھرتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ سکھ اور چین کی زندگی اور عزت و وقار کی زندگی گزارتا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت کا وعدہ اس کے لیے ہے. ایک اور روایت آتی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے ادِ الامانہ الی من ائتمنک، جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے جب وہ مطالبہ کرے فوراً اس کی امانت دے دیا کرو. ولا تخن من خانک، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. دیکھیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اتنا کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر خیانت کی ہے تمہارے ساتھ کسی نے تو تم اس کے بدلے میں خیانت نہیں کرنا ہے تمہیں. ولا تخن من خانک، اور تم خیانت نہ کرو اس شخص کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں سے پہنچا ہے وہ یہی منافقین تھے. اسی لیے کافرین اور مشرکین سے زیادہ تکلیف اسلام کو انہی لوگوں سے ہوئی، اور عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سب سے زیادہ انہی کو دے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے پیدے میں ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کچھ علامتیں ہیں. اگر کسی کے اندر ایک علامت ہوگی تو وہ گویا کہ نفاق کی ایک علامت ہوگی، 10% منافق ہوگا، 20% منافق ہوگا، اور اگر پوری پائی جاتی ہیں تو 100% منافق ہوگا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کر بیٹھے. اور ایک روایت میں اور آتا ہے کہ جب وہ بحث کر لے یا جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر آمادہ ہو جائے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جتنا جس کے اندر ہوگا اتنا ہی وہ منافق ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کی حدیث میں کہ کسی کے اندر ایک صفت ہوگی تو اتنا منافق ہوگا وہ. اب آج کا جو معاشرہ ہمارے پاس ہے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، امانت کا معاملہ کتنا ہمارے پاس صاف ستھرا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی ہم کتنا کرتے ہیں. اور کبھی اگر کوئی بات تقاضائے بشریت سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو زبان پر ہمارے کیا آتا ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی 10%، 20%، 50% منافق ہیں، اور اگر پوری چیز آ گئی تو پکے منافق، العیاذ باللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس میں 2 چیزیں تو ہمارے اس عنوان سے متعلق ہیں. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. عمران بن حسین کی ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں اس کا تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میری امت سب سے بہتر امت ہے، اور میری امت میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اس کے بعد اس سے کم جو اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا
ثم ان بعدکم، پھر تمہارے بعد، قومن، ایسی قوم آئے گی، یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیتے پھریں گے اور ان سے گواہی لی نہیں جائے گی، ویخونون ولا یؤتمنون، اور وہ خیانتیں کریں گے اور ان کے پاس امانتیں نہیں رکھی جائیں گی، وینذرون ولا یفون، اور وہ نظریں مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے، ویظہر فیہم السمن، اور موٹاپا ان کے جسم میں ظاہر ہوگا۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے، سماج کا جائزہ لیجئے، کہیں یہ چیزیں تو ہمارے اندر نہیں آئی؟ پیٹ نکلے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کے، گوشت سے لدا پھدا ہے پورا جسم، بے ڈول ہو چکا ہے جسم، کھا کھا کے موٹاپا ہمارے جسموں پر آ گیا ہے، اور یہ صفات بھی ہمارے اندر در آنی شروع ہو گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ثم ان بعدکم، تمہارے بعد، صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے، گواہیاں دیتے پھریں گے، ان سے گواہی نہیں لی جائے گی۔ آج آپ کورٹ اور کچہریوں میں چلے جائیے، لوگ پیسوں کے عوض گواہیاں دیتے ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، خیانتیں کریں گے وہ، اور امانت ان کے پاس رکھی نہیں جائے گی۔ یہ کام ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ نظریں مانیں گے اور اس کو پورا نہیں کریں گے، موٹاپا ان کے اندر ظاہر ہوگا۔ معزز ناظرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، یہ جو کردار اسلام بنانا چاہتا ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ امانت اور دیانت اور وعدے کو پورا کرنا، یہ جوہر ہے مومن کا۔ ہمارے یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، نمونہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نمونے اگر ہم قائم کرتے ہیں، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، جہاں سکھ ہوگا، چین ہوگا، امن اور شانتی جہاں ہوگی، جہاں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اس دنیا میں بھی سکھ ملے گا اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں رتبے بلند ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم ایکٹیو نہیں ہوئے اور ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو خود اپنا ہی برا کریں گے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایسا سماج وجود میں آنے والا ہے جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ تو اس کشتی میں جس میں آپ سوار ہوں گے، اگر اس میں سوراخ ہوگا تو وہ کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ یہ وہ صفات ہیں جس سے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق متعطف لا